دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے۔ یوم عاشورہ کا دن ہے، بدھ کا دن ہے۔ اللہ پاک کی یہ لاڈلی تسبیح جو کہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، جو بندہ بھی آج یوم عاشورہ کے دن اس وظیفے کو عصر کی نماز کے بعد، عصر سے مغرب کے درمیان، جس وقت میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سجدہ ریز ہوئے تھے، اور اس وقت شمر نام ملعون نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا، اس وقت اگر کوئی شخص اس تسبیح کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے جو حاجت مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کی تمام حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں، آج 10 محرم الحرام بدھ کا دن ہے۔ یہ تسبیح رب کریم کی لاڈلی تسبیح ہے، یہ رب کے لاڈلے کلمات ہیں۔ انشاءاللہ آج کے دن بالخصوص آپ لوگ اس خاص وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، آج 10 محرم الحرام ہے، یوم عاشورہ ہے، امام علی مقام کی شہادت کا دن ہے، اور آپ کے ساتھ 72 اور بھی شہید ہیں جن کا آج دن ہے۔ آج کا یہ وظیفہ، آج کا یہ عمل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اہل بیت اطہار کی ارواح کو، جو واقع کربلا ہوا اس میں جتنے بھی مومنین مومنات، جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے، ان سب کی بارگاہ میں آپ نے اس وظیفے کو پڑھ کر ان کو ثواب کرنا ہے، اور پھر ان کے وسیلہ جلیلہ سے آپ لوگوں نے مانگنا ہے۔ مانگنا عصر کی نماز کے بعد ہے، لیکن آپ کے پاس وقت جو ہے وہ رات 11-12 بجے تک کا آپ کے پاس وقت ہے، لیکن جو گولڈن چانس ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر یہ گولڈن چانس مس ہو گیا، 1 سال بعد ہی یہ وقت آپ کو ملے گا۔ ابھی اللہ والوں اس وظیفے کو کر لیں، کیونکہ جو یوم عاشورہ کا ٹائم ابھی چل رہا ہے اور عصر کی نماز میں ابھی بہت وقت ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ اس خاص تسبیح کو، ان مجرب کلمات کو جو میں آپ کو بتاؤں گا، عصر کی نماز پڑھنے کے آدھے گھنٹے بعد، جب آپ کے ملک میں، آپ لوگ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، دنیا جہان کا کوئی سا بھی ملک ہو، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، سری لنکا، عراق، نیپال، کہیں سے بھی ہیں آپ لوگ، آپ کا تعلق دبئی سے ہے، سعودی عربیہ سے ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ لوگ کہاں سے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، عصر کی نماز پڑھ لیں، اس کے آدھے گھنٹے بعد آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ میری مائیں، میری بہنیں اپنے گھر میں پڑھیں گی، اور جو مرد حضرات ہیں کوشش کریں مسجد میں پڑھیں، ورنہ گھر میں پڑھیں گے تو سب سے زیادہ بہترین ہے، کیونکہ گھر میں ہی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور نبی پاک کی حدیث بھی ہے کہ نفلی جتنے بھی عمل کرو، نفلی جتنی بھی عبادات کرو، وہ اپنے گھر میں کرو، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو اللہ والوں، اس حدیث کے تحت آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر پہ کریں، گھر پہ نہیں کر پائیں تو آپ لوگ مسجد میں کر لیں، مسجد میں نہیں کر پائیں، سفر میں ہے سفر میں کر لیں، آفس میں ہے وہاں کر لیں، جہاں پر بھی آپ لوگ موجود ہیں۔ عصر کی نماز کی آدھے گھنٹے بعد آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، یہ اتنی مقدس تسبیح ہے، یہ اتنے مقدس کلمات ہیں کہ جب آپ لوگ پڑھیں گے، آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ لوگوں کا جسم کا ایک ایک رواں کھڑا ہو جائے گا۔ یہ اتنی با اثر تسبیح ہے، آپ کو محسوس ہوگا۔ آپ لوگ کریں گے نا جب اس وظیفے کو، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے مجرب کلمات ہیں، اور یہ کلمات اللہ رب العزت کو کتنے پسند ہیں، اور یہ قرآن پاک کے کلمات ہیں۔ تو اللہ والوں، آج یوم عاشورہ کے دن بالخصوص اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگ کر لیجئے گا۔ اللہ والوں، آج جو دن ہے وہ یوم عاشورہ کا دن ہے۔ آج کے دن اگر کوئی بندہ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے، جس وقت میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلیکم السلام کی شہادت واقع ہوئی تھی،
اس وقت اگر کوئی بندہ اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک سمجھے اس کی تمام حاجت پوری ہو گئی۔ اول تو اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے جس وقت امام حسین کی شہادت ہوئی اس وقت اگر اس نے اس وظیفے کو کر لیا، کیونکہ عصر کے وہ آخر کے کچھ لمحات تھے جب آپ نے سجدہ ریز ہوئے تھے، اور شمر نامی ملعون نے، اللہ پاک کی لاکھوں لعنت ہو شمر پر، جس نے امام علی مقام کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا۔ اللہ والوں، کیا قیامت خیز منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ اور اس کے اوپر لوگ اس طرح کے کمنٹ کرتے ہیں کہ قسم خدا کی کلیجہ جل جاتا ہے بعض اوقات تو۔ ابھی میں نے ایک وظیفہ بتایا تھا پہلے، یا اللہ یا محمد کا، اس تسبیح کے اندر بھی یا اللہ یا محمد کا وظیفہ موجود ہے، لیکن اللہ والوں جب میں نے یہ وظیفہ بنایا تو ایک بہن تھی غائباً، ان کا کمنٹ آیا کہ آپ کی جو تسبیح ہے وہ مجھے اچھی لگی، لیکن جو آپ نے تیسرا وظیفہ یا محمد کا بتایا یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے تمام سننے والوں کے جو بھی ان کے اشکال ہیں ان کو دور کروں۔ ایک حدیث آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ اس حدیث کی مناسبت سے آپ لوگوں کے تمام شکوک و شبہات سب رفع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ حدیث ایسی ہے، یہ حدیث اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کے حجرے میں آپ تھے تو اماں عائشہ صدیقہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسی بات کریں، کوئی ایسی بات کریں جس سے میں خوش ہو جاؤں، میرے ساتھ کوئی ایسی بات کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پر بیٹھے تھے، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے امی جان امی عائشہ صدیقہ کو کھڑا کرا اور آپ نے اس مصلی پر بٹھا دیا اور آپ ان کے سامنے بیٹھ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، 3 بار کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ تو عائشہ سے راضی ہو جا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما اتنی خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی کہ ان کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں۔ امی جان نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ نے میرے سامنے وہ بات کر دی ہے کہ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی جان امی عائشہ صدیقہ کی اس ہنسی، ان مسکراہٹ کو دیکھ کر آپ بھی ہنسنے لگے اور آپ پھر ایک دم سے چپ ہو گئے۔ تو امی جان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا معاملہ بنا جو آپ چپ ہو گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے عائشہ، جو میں نے دعا ابھی تمہارے سامنے کی ہے، میں ہر نماز کے بعد، اللہ والوں 5 نمازیں ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہمیں تو یہی پتا ہے کہ ہم 5 فرض نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فرض نمازیں ہیں یہ تو اس کے علاوہ اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نمازوں کو بھی پڑھا کرتے تھے، اور مولا علی شیر خدا بھی ان نمازوں کو پڑھا کرتے تھے۔ چلے ہم لوگ 5 نمازیں رکھ لیتے ہیں، ایک احادیث کے مطابق ہم 5 نمازیں رکھ لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 فرض نمازوں کے بعد نبی پاک فرما رہے ہیں کہ میں دعا 3 بار کرتا ہوں اپنی امت کے لیے۔ میں نے عائشہ تمہارے لیے 1 بار کری، میں ہر نماز کے بعد دعا کرتا ہوں 3 بار اپنی امت کے لیے، اس طرح سے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو میری امت سے راضی ہو جا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو میری امت سے راضی ہو جا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو میری امت سے راضی ہو جا۔ اللہ والوں، اب آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھو اور مجھے بتاؤ کہ آپ کے اندر ایسے کون سے سرخاب کے پر ہیں، یا میرے اندر ایسی کون سی خاصیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد دعا میں ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔
کوئی ہمارے اندر خاصیت نہیں، یہ نبی پاک کی شخصیت ہے۔ اب ایک بات میں آپ کے آگے اور پیش کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی امت ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت ہے، اسی طرح سے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی امت ہے۔ اس امت کے اوپر ایسا کون سا فضل ہے جو تمام امتوں میں یہ امت ممتاز ہے؟ اس امت کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمام امتوں کے مطابق مناسبت سے سب سے زیادہ افضل مرتبہ اگر ہے تو امت محمدی کا ہے۔ وہ کیوں؟ اللہ والوں، وجہ صرف ایک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں وہ مرتبہ عطا کرا ہے جو تمام امتوں میں ہم لوگ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اب آپ لوگ اس نبی کو، اس محمد کو، ان وسیلے کو اگر آپ لوگ اختیار نہیں کرتے، آپ لوگ نبی پاک کے اس وسیلے کو، مضبوط وسیلے کو چھوڑ دیتے ہو، آپ یہ بتاؤ کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ ہمارے اندر تو کوئی ایسے اعمال نہیں جو ڈائریکٹ اللہ پاک ہماری دعا قبول کریں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام لیں گے، جب وسیلہ دیں گے تو اللہ پاک کی ذات ضرور آسانی فرمائے گی۔ اللہ والوں، وظیفے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وظائف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو راضی کرنا۔ وظیفے کا مطلب صرف یہی ہے۔ آپ لوگ کسی بھی لغت میں اٹھا کے دیکھ لیں، ہم لوگ جو یہاں پر وظائف بتاتے ہیں وہ طریقے بتاتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات سے ہمیں راضی کس طریقے سے کروانا ہے اور اپنی حاجات کو کس طرح سے پورا کرانا ہے۔ نبی پاک نے کس طریقے سے اپنی دعاؤں کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرا اور اپنی تمام حاجات کو پورا کروایا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دعاؤں کے ذریعے کس طرح سے وظیفے کے ذریعے اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے گئے۔ اہل بیت اطہار کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لے کر اللہ پاک کے قریب ہوتے گئیں؟ اللہ والوں، یہ سب وسیلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے جڑتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کا میں نے معقول جواب دے دیا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز دوبارہ میرے پاس اس طریقے کا کمنٹ نہیں آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ کیوں بتاتا ہوں۔ بھائی صحابہ کرام نے اتنا پڑھا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم تو صحابہ کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، جو باقی کے ائمہ کرام ہیں، ان سب کو ہی، سلف صالحین ان کو ہی فالو کرتے ہوئے آئیں گے نا۔ جب ان لوگوں نے ہی زیادہ تر وظیفے یا اللہ یا محمد کے پڑھے ہیں تو ہم کیا کریں؟ بھائی میں تو ان کے ہی جو وظائف ہوں گے مستند وظیفے وہی بتاؤں گا آپ لوگوں کو، جو وظیفے وہاں سے آئیں گے وہی تو آپ کو سینے بہ سینہ بتاؤں گا۔ میں کوئی اپنی کوئی ذاتی کتاب سے کوئی وظیفہ تھوڑی بتا رہا ہوں۔ اللہ والوں، سمجھنے کی بات ہے۔ آج یوم عاشورہ کا دن ہے، آج کا وہ مقدس اور بابرکت دن ہے جس دن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت ہوئی۔ اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اسی دن اپنے جو پورا یہ جو اللہ رب العزت کا نظام ہے، جو دنیا کا نظام ہے، وہ اللہ پاک نے محرم الحرام کے مہینے میں ہی بنایا تھا۔ اسی طرح سے آج وہ دن ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی تھی اور مصر کے آپ تاجدار بنے تھے۔ آج کا وہی دن ہے جس دن حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے شفا عطا فرمائی تھی۔ آج ہی کا وہ دن ہے جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹکرائی تھی اور آپ کو اپنی نافرمان امت سے اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمائی تھی۔ آج ہی کا وہ دن ہے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ وصلاۃ و تسلیم کو اللہ رب العزت نے فرعونیوں کے خلاف اللہ رب العزت نے آپ کو فتح نصیب کری، اور آپ جو تھے، جو فرعونیت تھی، وہ سب جو ہے وہ سمندر میں غرق ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر سمندر کو عبور کر گیا۔ اللہ والو، یہ وہ آج ہی کا دن تھا کہ سمندر نے موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہی نہیں، ان کی جو امت تھی، جو ان کے پیروکار تھے، جو ان کے ساتھ چل رہے تھے، ان کو بھی راستہ ملا۔ اللہ والو، اب آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ آج کا دن کتنا افضل دن ہے، آج کا دن کتنا مبارک دن ہے، آج کا دن اللہ رب العزت کے نزدیک
کتنا زیادہ اللہ کو راضی کرنے والا دن ہے۔ بس اللہ والوں، آپ لوگ آج کے دن بالخصوص اس تسبیح کو پڑھیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کریں انشاءاللہ العزیز۔ آج آپ لوگوں کا یہ عمل، آج آپ لوگوں کا یہ وظیفہ بالخصوص اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں گے، اور آپ کی جو بھی حاجات ہیں انشاءاللہ العزیز تمام آپ کی حاجات پوری ہوں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اس دن کو ہرگز بھی لاپرواہی میں ضائع نہیں کرنا۔ اللہ والوں، اگر آج کا دن آپ لوگوں نے لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر یقین کریں پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ آپ چاہے فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد، اگر آپ لوگ دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، اول تو جگہوں پر چھٹیاں ہوتی ہیں، اگر کچھ بھی معاملات ہیں، آپ لوگ کہیں پر بھی موجود ہیں، رشتہ داروں میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، 1-2 منٹ نکال لیں بس اور اس عمل کو کر لیں۔ اس وظیفے کو دل ہی دل میں بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے اگر مہمان کے گھر پر ہیں تو آپ لوگ الگ جا کے بیٹھیں، 2 منٹ کے لیے دل ہی دل میں اس وظیفے کو کر کر آ جائیں، ایسے بھی عمل یہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں ذرا ترتیب کو ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی حاجت ضرور ہوتی ہے۔ آپ کی جو حاجت ہے، آپ کا جو مقصد ہے، آپ اس کی نیت کریں۔ آج تھوڑا نہ مانگیے گا اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اللہ پاک سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے۔ آج اس حاجت کو لے کر بیٹھیں، انشاءاللہ تمام حاجات پوری ہوں گی۔ آج وہ دن ہے جس دن ناممکن کو ممکن ہی ہوا ہے۔ جس طرح فرعونیوں کے خلاف موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی، یہ ایک ناممکن فتح تھی لیکن اللہ پاک نے عطا کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قید سے باہر نکلنا معجزے سے کم نہیں تھا، اور پھر مصر کا تاجدار بن جانا یہ اس سے بڑا معجزہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے جا کے ٹکرائی، 7-8 مہینے کم و بیش یا 7-8 سال تک کی روایتیں ملتی ہیں کہ آپ کی جو کشتی تھی وہ پانی میں چلے جا رہی تھی اور آپ کو کوئی کونا نہیں ملتا تھا، لیکن جودی پہاڑ اللہ پاک نے اس ہی دن آپ کو عطا کرا۔ یہ بھی ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے پیٹ میں لے لیا اور ہضم نہیں کیا، پیٹ میں رکھا حفاظت کے ساتھ، یہ بھی آج ہی کا دن کا معجزہ ہے۔ اللہ والوں، اس کے علاوہ امام حسین کی شہادت، اللہ اکبر، روح کانپ جائے اس شہادت کو سن کر، تصور بھی کر کر روح کانپ جائے۔ اور آج کل کے مسلمانوں کو دیکھو کیا کر رہے ہیں، اللہ توبہ استغفار۔ 9-10 کی چھٹیاں ملتی ہیں، گھومنے کے لیے کہیں بھی نکل جاتے ہیں۔ کیا چھٹی اس لیے ملتی ہے کہ آپ لوگ کہیں پر بھی گھومنے چلے جائیں، اور اگر کسی سے بات کرو تو پھر اول جھلول جواب دیتے ہیں کہ سوگ صرف 3 دن کا ہوتا ہے۔ اب کیا بتائیں ان ننھے لوگوں کو کہ سوگ اگر 3 دن کا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح کرا مکہ وہ 10 ہجری میں کرا، اور جو جنگ احد ہوئی وہ 2 ہجری کے اندر ہوئی۔ جنگ احد کے اندر امیر حمزہ شہید ہوئے، اور فتح مکہ کب ہوئی؟ 10 ہجری کو، یعنی کہ 8 سال بعد۔ 8 سال تک نبی پاک کے دل میں ان کے چچا
امیر حمزہ کا جو شہادت تھی وہ ان کے دل میں گھوم رہی تھی۔ جب ہندا اور وحشی جب ایمان قبول کرنے کے لیے آئے، دار اسلام میں داخل ہونے کے لیے آئے، نبی پاک کیونکہ رحمت للعالمین تھے، ان کی توبہ قبول کری آپ نے، اور جو ہے ان کو کلمہ پڑھا کے دار اسلام میں داخل بھی کرا۔ اس لیے ہم لوگ حضرت وحشی کہتے ہیں، اس لیے ہم لوگ ہندا کے لیے بھی اپنے منہ کو بند رکھتے ہیں۔ لیکن نبی پاک نے کیا فرمایا؟ آج کے بعد میرے سامنے مت آنا۔ آج کے بعد، یہ صحیح حدیث سے بتا رہا ہوں، صحیح ستہ کی حدیث ہے، یہ صحیح ستہ کی حدیث سے میں نے پہلے والا واقعہ بھی بتایا اور یہ والا واقعہ بھی صحیح ستہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ان سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ آج کے بعد میری نظروں کے سامنے مت آنا۔ تم لوگوں کو دار اسلام میں داخل کر لیا ہے، بھائی امت میں داخل کر لیا تو پھر آپ ملاقات کریں نا، کیوں ملاقات نہیں کری؟ غم تھا چچا کا، 8 سال بعد بھی ان کے دل میں تر و تازہ تھا۔ یہ ایک نقطہ آپ کو سمجھانا تھا، انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے جب اپنی خاص مقصد کا نیت کری اور آپ لوگوں نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آپ لوگوں نے آغاز کرنا ہے، اور اب یوں محسوس کرنا جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں یا پھر روزہ رسول کی جالیوں سے آپ لوگ لگ کر تصور میں اس وظیفے کو کر رہے ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ کرنا ہے، دیکھیں آپ لوگ اس کے اول آخر درود پاک ضرور پڑھیں گے۔ ہر وظیفہ، ہر تسبیح الگ الگ پڑھی جائے گی، اور ہر تسبیح کے ساتھ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلے آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، اور پھر آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ اے اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، عام طور پر یہ جو کلمات ہیں یہ جب پڑھے جاتے ہیں جب کوئی ہمارا عزیز یا کوئی بھی اس فانی دنیا سے انتقال کر گیا ہو، اس وقت یہ کلمات، یہ پڑھے جو آیات ہے قرآن پاک کی، اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ جو آیت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمات اللہ پاک کو بے حد پسند ہے۔ آپ لوگوں نے آج یوم عاشورہ کے دن اگر آپ کو ممکن لگے عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے آدھے گھنٹے بعد آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح انا للہ و انا الیہ راجعون کی پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب دوسرا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے اس کے بھی اول آخر 7 بار درود پاک پڑھا جائے گا، اور درمیان میں جو سورت آپ نے پڑھنی ہے وہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ اسے سورۃ الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سورۃ القافیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو سورت ہے یہ بڑی مجرب اور باکمال سورت ہے۔ اس سورت کو اللہ رب العزت نے اتنا پسند کرا کہ ہر رکعت میں اس کی تلاوت کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض قرار دے دیا۔ اس کی عظمت کے لیے یہی بہت بڑی دلیل ہے۔ اب آپ نے اس کی بھی ایک تسبیح پڑھنی ہے، 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آمین بھی کہنا ہے، بسم اللہ بھی شروع میں پڑھنی ہے۔ اس طرح سے ایک بار بسم اللہ پڑھ لیں، لیکن آمین آپ نے ہر سورت کے بعد پڑھنا ہے۔ اب جو تیسری تسبیح ہے وہ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کی پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بھی اول آخر 7 بار درود پاک آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو آپ لوگ ویسے عصر کی نماز کے فوراً بعد بھی پڑھنا شروع کر سکتے ہیں۔ بامشکل آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے میں 15 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا۔ لیکن اس عمل کو کرتے وقت آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا۔ اگر آپ لوگ درود پاک اس وظیفے کے لیے 3 بار یا ایک بار بھی پڑھنا چاہیں اول آخر، تب بھی ہو جائے گا، کوئی اتنا مسئلے والی بات نہیں ہے۔ البتہ اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ضرور ہے۔
یہ تسبیح، یہ کلمات اللہ پاک کے بڑے لاڈلے کلمات ہیں، اور جب آپ لوگ اس پورے وظیفے کو کر لیں، آپ لوگوں نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بلند کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ دعا اچھے انداز میں کریے گا، ایسے کریے گا گویا آپ لوگ اللہ رب العزت سے براہ راست کلام کر رہے ہیں، اور اس کا جو ثواب ہے وہ اہل بیت اطہار شہدائے کربلا کی جو بارگاہ ہے اس میں آپ لوگ پیش کر دیں کہ یا رب ذوالجلال، جو میں نے پڑھا اس میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، معاف فرما دے۔ اس کا ثواب جتنے بھی اہل بیت اطہار ہیں اور جتنے بھی مومنین مومنات ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں، ان کے وسیلہ جلیلہ سے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور جو آپ لوگ دوسرے شہدائے کربلا، شہدائے بدر، ان سب کی بارگاہ میں بھیج دیں ثواب کو، اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں میرے مولا میرا یہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کے عوض جو میں نے چھوٹی سی ڈیوٹی کری ہے، جو آپ کی حاجات ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ یہ قبولیت کے لمحات ہیں، ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھ جانا، جتنی لمبی لسٹ بنا کر بیٹھو گے وظیفہ پڑھو اور آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگے، سجدے میں جاؤ، اپنے ہاتھ کو الٹے ہاتھ ہوں گے آپ کے رکھے ہوئے سیدھے کر لینا، دعا کی پوزیشن والے کر لینا اور مانگنا شروع کرو۔ انشاءاللہ العزیز جو مانگو گے منہ سے جو نکلے گا اللہ پاک وہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ اور آپ نے کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد یہ ضرور لکھنا ہے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد، یہ بالخصوص لکھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت کا سچا پکا وفادار رکھے، صحابہ کرام کی گستاخیاں کرنے سے ہم سب کی زبان کو اور ہمیں بھی محفوظ فرمائے، اور ایسوں کی صحبت سے بھی اللہ پاک بچائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔